کرناٹک میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے بالآخر مسلم علماء سامنے آ ہی گئے ہیں۔ آج اس سلسلے میں خصوصی پریس کانفرنس کا انعقاد کرتے ہوئے ریاست کے مختلف نمائندہ تنظیموں کے علماء نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان کانگریس پارٹی کے ووٹ بینک نہیں ہیں۔ جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ سیاسی استحصال کیا جا رہا ہے، اگر کانگریس پارٹی فوری طور پر اس سے باز نہ آتی ہے تو اس کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ مسلمان کانگریس پارٹی کے ووٹ بینک نہیں ہیں، اس بات کا اظہار مسلم علماء نے کیا ہے۔ آج شہر میں نندی درگا روڈ پر واقع مسجد قادری کے احاطے میں پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے جمعیت العلماء کرناٹک کے ریاستی صدر مفتی افتخار قاسمی نے کہا کہ کانگریس پارٹی کو چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کو ان کا سیاسی حق دیتی، لیکن بار بار مسلمانوں کا سیاسی استحصال کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر مسلم کانگریس کی تقرری ضروری تھی، لیکن اس عہدے سے بھی مسلمانوں کو محروم کرتے ہوئے سیاسی ناانصافی کی گئی ہے۔ مفتی افتخار قاسمی نے مزید کہا کہ کانگریس پارٹی کے سیکٹرل اقدار کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے کانگریس پارٹی کا ہمیشہ ہی ساتھ دیا ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ کانگریس پارٹی کو انتخابات میں ساتھ دے کر کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن کانگریس پارٹی کے اعلیٰ لیڈر اور یہ ICC مسلمانوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ یہ ناقابل قبول بات ہے۔ اگر کانگریس پارٹی کا رویہ یوں ہی برقرار رہا تو مغربی بنگال، بہار میں جس طرح سے مسلمانوں نے متبادل سیاسی جماعتوں کا انتخاب کیا ہے، ایسے ہی کرناٹک میں بھی سیاسی جماعتوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس موقع پر کرناٹک اہل سنت جماعت کی ریاستی صدر مولانا سید تنویر ہاشمی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں اور اس میں سے بیشتر لوگ کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں اور کانگریس کی تائید کرتے آئے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو یہاں معقول سیاسی حق نہیں ملتا ہے تو یہ کانگریس کے لیے نقصان دہ بات ہوگی۔ ناصر فاؤنڈیشن کے صدر مولانا سید شبیر احمد ندوی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس فوری طور پر متعصبانہ حرکتوں سے باز آ جائے، ورنہ آنے والے دنوں میں کانگریس کو مسلمانوں کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑے گا اور مستقبل کی حکمت عملی کے لیے تعلق سے ریاستی سطح پر کانفرنس انعقاد کی جائے گی۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، بنگلورو۔